بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کے اس میدان میں جمع پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھیوں، سٹیج پہ موجود پی ڈی ایم کے کابرین، آج پہلوانوں کے شہر فیصل آباد نے دل خوش کر دیا۔ اپنی رنگا رنگ جھنڈیوں کے ساتھ اپنے خرچ پہ اپنے ارادے سے اس میدان میں آپ آئے، ہمیں عزت بخشی۔ خدا آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اہل شہر کو عزت بخشے، خدا نظر بد سے بچائے۔ عزیزان محترم، ہم پہ بہت سارے الزامات زمانوں سے لگتے رہے ہیں، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اپنے عقائد تفصیل سے آپ کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن مختصراً ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم تمام انسانیت کو بابا آدم اور حوا بی بی کی اولاد سمجھتے ہیں۔ ہم کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس بر اعظم کا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کون سے مسلک کا پیروکار ہے، وہ مذہب مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس قسم کی بات کو ہم، آپ یقین کریں، میں پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں، ہم اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، ہر انسان دوسرے کے متعلق سوچتا ہے۔ ہم نے ان حالات میں پاکستان کے رہنے والوں کی حیثیت سے دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم متعصب پاگل نہیں ہیں، ہم انسانیت دوست انسان ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں بھی انسانوں کی طرح جینے کا حق ہے۔ پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، پاکستان ہمیں کسی نے زکوٰۃ میں نہیں دیا۔ اس کے لیے بہت سے معلوم و نامعلوم انسانوں نے، شہیدوں نے، غازیوں نے قربانیاں دی۔ یہ ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور سرائکی اپنے اپنے مادر وطن پہ رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نہ کوئی کسی کا غلام ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ جمہوریت ہے، اس کا ایک آئین ہے۔ یہ آئین بڑے جان جوکوں کے بعد بنا ہے۔ ہمارا گلہ تھا، برا نہ مانیے، جب پاکستان بنا ہمارے ساتھ اس کا ذکر مالک بھائی نے کیا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بنیاد پہ جیلوں میں ٹونسا گیا کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا، وہ ٹانگے والا ہے، کمین ہے، ترکان ہے، غریب آدمی ہے، زمین جارو کرنے والا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا، پنجابی چودھری کا بھی ایک ووٹ ہوگا، ایک غریب سندھی کا بھی ایک ہوگا، اس کے وڈیرا کا بھی ایک ووٹ ہوگا، بلوچ سردار کا بھی ایک ہوگا، بلوچ غریب کا بھی ایک ہوگا۔ اس قسم کی پالیسیوں پہ ہمیں جیلوں میں ٹونسا گیا۔ فیصل آباد سے میری محبت ہے، میں میٹرک کا طالب علم تھا، میں اپنے والد سے آپ کے شہر میں 6 سال بعد
जेल में मिला था। पंजाब के सारे जेल हमारे बुजुर्गों की यादगार, हमारे लिए यादगार हैं, लेकिन हमने कभी भी हमने एक सेकंड के लिए खुदा न खास्ता ये फिक्रा नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम गिला करते थे कि पंजाब की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और उनके जजेस हमारे साथ जुल्म करते हैं, हमें जमहूरियत नहीं देते, हमें जेलों में ठूंसते हैं। लेकिन आज का पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब को एक जमहूरी रास्ता दिया, आईनी रास्ता दिया, आइन का रास्ता बताया। मैं आपसे वादा करता हूं, मालिक भाई बैठा हुआ है, सिंधी यहाँ कोई नहीं है, मैं तमाम सिंधियों, तमाम जमहूरी सराइकियों, तमाम जमहूरी बलोचों और तमाम पश्तूनों की तरफ से आपसे कहता हूं, मियां साहब लंदन में हैं, जब तक वो इस जमहूरी लाइन पे होंगे हमारा आपसे वादा है, अगर गोलियों की बारिश भी हो रही हो हम आपके साथ चलेंगे। हम इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। हम इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिले, जिसमें पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और उसकी तमाम पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियां उसके अंदर हो। नवाज शरीफ ने और कोई गुनाह नहीं किया। नवाज शरीफ यही कहता है कि हम तमाम इदारों की इज्जत करते हैं। मैं भी यही कहता हूं, हमारे यहाँ काबरीन भी ये कहते हैं, APDM भी ये कहता है। आइन कागज का टुकड़ा नहीं है, आइन हमारे दरमियान एक मुआहिदा है, इमरानी मुआहिदा है। इसमें हर इदारे का अपना अपना रोल है। जो इदारा भी आइन की हदूद से निकलेगा हम मजबूर हैं, हम उनके खिलाफ मैदान कारज़ार में उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे मरे चाहे जिए। हमने इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना है। APDM के अकाबरीन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने, मरियम बीबी ने, मियां नवाज शरीफ की बेटी ने, मोहतरम फजल रहमान ने, APDM के तमाम अकाबरीन ने ये वादा करना होगा आवाम से, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई में बहुत सारे बहादुर जजों ने मार्शल लॉ की मुखालिफत की, आइन का एहतराम किया, अपनी नौकरियों को छोड़ा, अपने बच्चों के पेट पे लात मारी, लेकिन वो गरीब थारियों के में गुम हो गए। यहाँ मार्शल लॉ में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के लोगों ने, आम गरीब आवाम ने जमहूरियत के लिए घोड़े खाए। किसी ने भी वजीर आजम नहीं बनना था, लेकिन जमहूर की खातिर यहाँ मैदानों में लोगों कोड़े पड़े, उन्हें हम भूल रहे हैं। बहुत सारे बहादुर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून जमहूरियत के बचाव की खातिर गोलियों का निशाना बने, शहीद हुए, उनको हमने जगह नहीं दी। मैं तो आपसे वादा कर चुका हूँ, इनसे मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मुतालबा है कि मरियम बीबी ने भी ये वादा करना होगा, फजल रहमान ने भी ये वादा करना होगा, साजिद मीर साहब ने भी ये वादा करना होगा, APDM की तमाम पार्टियों ने इस बात का वादा करना होगा कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो जिन बहादुर जजों ने अपने बच्चों के पेट पे लात मारी और आइन की खातिर नौकरियां छोड़ी, हम उनको जमहूरी जजेस का हीरोज के ऐलान करेंगे और उनके बच्चों की तनख्वाहें वापस करेंगे। और जिन जजों ने PCO के तहत हल्फ उठाया, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी मर्जी कि उनके लिए क्या सजा तजवीज करते हैं। और जिन बहादुर बच्चों ने कोड़े खाए,
انہیں جمہوریت کا ہیرو ہم نے ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور جمہوریت کا ہیرو وہی ہے جو کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کوڑے کھائے، جیل جائے، اور جو ہمارے ورکر جمہوریت کی بحالی میں شہید ہوئے ہیں ان کے بچوں کو بھی ان اکابرین نے وعدہ کرنا ہوگا۔ پیسہ شہید کی قیمت نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ان کو جمہوریت کا شہید ڈکلیئر کرنا ہوگا اور ان کی قبروں پہ لکھنا ہوگا کہ ہمارے جمہوریت کے شہید ہیں۔ ہم نے اس غیر جمہوری حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سے گلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ بھائی زندہ باد اگر سارا پاکستان، بچے بوڑھے سب ہم کہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان اس طرح زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب غریب پنجابی کو آپ پنجابی چودھری کے ظلم سے نجات دیں گے، جب آپ غریب ہاری کو سندھی ڈیور ریلے کے ظلم سے نجات دیں گے، جب آپ ایک غریب باپ کی اگر 4 بیٹیاں ہیں وہ ان کے ہاتھ پیلے کیسے کر سکے گا؟ یہ لعنت جو ہے جیز کیا بلا، ان بلاؤں کا اگر پی ڈی ایم علاج نہیں کر سکتی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب آپ پنجاب میں غریبوں کو ظالموں سے نجات دلائیں گے، اور سندھ میں بلوچستان میں یہ کریں گے، جب لوگوں کو روٹی ملے گی، جب لوگوں کو تعلیم ملے گی۔ مالک نے کچھ الفاظ کہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہم کسی پہ احسان نہیں ڈالتے۔ ہم نے انگریزوں کی اس وقت مخالفت کی جبکہ ہمارے ہاں ووٹ بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت انگریزوں کے جیلوں کو خوش آمدید کہا جب ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا، جب ان کے سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ ان سے ہمیں نفرت تھی، وہ عیسائی تھے یا ان کی آنکھیں نیلی تھیں، وہ آئے تھے، بدیسی لوگ تھے، ہمارے وطن پہ قبضہ کیا تھا، ہم ہر مارشل لا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بات یہ ہے پاکستان انتہائی خطرناک حالت میں ہے۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، روزگار نہیں ہے، بھوک آسمان پہ چلی گئی ہے، برا حال ہے۔ اگر مولانا صاحب، اگر بی بی مریم بھائی صاحبہ، ثناء اللہ بھائی، اگر ہم نے ان غریبوں کے اس بھوک کا علاج نہیں کیا، ہمارے یہ غریب اپنے شہروں کو لوٹ لیں گے۔ وہ شاعر کہتا تھا، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے مزدور کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کوچے گندم کو جلا دو۔ بات یہ ہے ہم پاگل نہیں ہیں، ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو۔ توپیں ضروری ہوتی ہیں، جہاز ضروری ہوتے ہیں، بم ضروری ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب اقتصادی برائی آتی ہے پھر توپیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے رانا ثناء اللہ بھائی، ہمارے سامنے سوویت یونین جس کے اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے ایٹم بم اور نائٹروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو 2 دفعہ جلا سکتے ہیں، لیکن جب امریکہ کے مقابلے میں وہ اقتصادی طور پہ کمزور ہوا تو بالکل موم کی طرح پگھل گیا۔ 16 ملک علیحدہ ہوئے۔ ساجد امیر صاحب، قرآن کریم کی کس آیت میں آیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اس بربادی کے نتیجے میں خدا نخواستہ نہیں پگھلے گا؟ ویلکم جی، ویلکم، آ گئے بیوانوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سوویت یونین جس کے اس میں کارخانوں میں اب بھی اتنے بم پڑے ہیں کہ اس دنیا کو وہ فارغ کر سکتا ہے، لیکن
اقتصادی بدحالی نے اسے فارغ کر دیا. صرف 2 منٹ اور. 1 ہفتہ پہلے فیصل آباد والوں، 2 ہفتے پہلے دنیا کے تمام بڑے بڑے جاسوس انڈیا میں جمع ہوئے. روس کا بھی تھا، امریکہ کا بھی تھا. نکلیں گے ان گلیوں میں، بازاروں میں، پکاریں گے، للکاریں گے، ملت کو ہم جگائیں گے. اس چند ضمیر فروشوں کو، جو نما گندم فروشوں کو، یہود کے کارندوں کو، اس چند خانہ بدوشوں کو سولی پہ چڑھانا چاہتا ہوں. آپ مجھے ویلکم. صرف 1 منٹ کے لیے اجازت دیں. فیصل آباد کے شیروں، قائد کی بیٹی آپ کے درمیان آ چکی ہے. میرے نعروں کا جواب دیں. تیری آواز میری آواز. جائیے بند کرے ترانہ بند کرے. تیری آواز میری آواز. ذرا زور سے. تیری آواز میری آواز. تیری آواز میری آواز. تیری آواز میری آواز. قائد کی بہادر بیٹی مریم نواز. میری گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں. فیصل آباد کے شیروں، فیصل آباد میاں صاحب کا پیغام ہے، ووٹ کو، عزت دو، ووٹ کو، عزت دو، ووٹ کو. عزت دو، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ووٹ کو. عزت دو، مزہ نہیں آ رہا فیصل آباد. ووٹ کو عزت دو، کھڑے ہو کر. ایسے نہیں، ووٹ کو، عزت دو، ووٹ کو، عزت دو، آئین کو، عزت دو، ووٹ کو، عزت دو، ووٹ کو، عزت دو، ووٹ کو، ووٹ کو. عزت دو. یوتھ ونگ اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو کر میاں نواز شریف صاحب کو آواز پہنچے لندن میں. ووٹ کو، عزت دو، ووٹ کو، چاہتا ہوں، ووٹ کو. عزت دو، آپ ووٹ آپ دو، نے عزت آپ دو. کہو گے ووٹ میں سے تو ہم جواب دیں گے. بولو، بولو، آپ بولو. ووٹ کو ہم کہیں گے عزت دو. بولو، عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو. پتا جائے گا، میاں جدو آئے گا. پتا جائے گا، اسٹیج سے آواز نہ آئے، نیچے کی آواز. میاں جدو آئے گا. پتا جائے گا. علی تے میاں دی بیٹی آئی ہے تے لگ پتا کہ ہے تے جدو میاں آئے گا. میاں جدو آئے گا. میاں جدو آئے گا. گزارش کروں گا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ اپنی تقریر مکمل کریں، اور جو دوست دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے تشریف لے جائیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کے بعد اپنا تاریخی خطاب فرمائیں گی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. اب محمود خان اچکزئی صاحب فیصل آباد سے محبت کا ثبوت دے رہے تھے، وہ اپنی بات مکمل فرمائیں. جناب محمود خان اچکزئی. مہربانی، مبارک ہو. مریم یہ بھی پہنچ گئی ہے، آپ کے جذبات کا احترام کیا. وہ آپ سے خطاب بھی فرمائیں گی. میں اپنی تقریر تو تقریباً مکمل کر چکا ہوں. 1-2 باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی بڑی احتیاط سے میں نے کرنی ہے. یہاں خارجی ٹیلی ویژنوں کو یہ بتایا جا رہا ہے افغانستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، ایسی تاثر دیا گیا ہے کہ
پشتون یا افغان دہشت گرد ہیں. میں اس پہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ اسلام کی باؤنڈریز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کی ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. میں کسی کو تانا نہیں دینا چاہتا, میں کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہتا. جب دنیا پہ خطرناک لوگوں کے حملے ہوئے تو امریکہ انگریزوں کو سرنڈر کر دیا, آسٹریلیا پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا, ہندوستان پہ انگریز قابض ہوئے. یہ عقائد انہیں کہہ دیے خاردار تار ہٹائیں, آپ کو ان بندوں کو آنے دیں. شیخ صاحب کیا میں سوری نہیں سوری پہلے کر دیا تو. مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں آئے بی بی آئے, بی بی سے بولو. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو سٹیج کو دیکھ نہیں پا رہے وہ تاروں سے رستہ بنا کر ادھر آ جائیں, اور یہ رستہ یہ ہٹا دے, تارے ہٹا دے, آرام سے, کسی کے چوٹ نہ لگ جائے, دھیان سے. انتظامیہ آرام سے بالکل. جی بیٹھے جی. تو میں عرض کر رہا تھا, امریکہ پہ انگریز قابض ہوئے, آسٹریلیا پہ انگریز قابض ہوئے. تمام اسلام کسی نہ کسی ملک کے آگے ہتھیار رکھ گیا. بھائی یہ سکرین گر جائے گی یار, دوسری طرف سے آئے ایسے سکرین گر جائے گی یار. تمام اسلام فرانس یا اٹلی یا انگریزوں کے خلاف اپنے ہتھیار رکھ گیا. تمام مسلمانوں میں صرف دو لوگ, ایک ترک اور ایک افغان, وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار نہیں رکھے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گل است, ملت افغان در آن دل است. ہس کشاد او کشاد آسیا, از فساد او فساد آسیا. طالبان کے افغانستان پہ حکمران ہونے کے بعد یہ تمام دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افغانستان کے استقلال, اس کی آزادی کا احترام کریں, بالخصوص پاکستان اور ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک. اور افغانوں کو اپنی مرضی سے اپنے آپ پہ حکمرانی کا حق دیں. مہنگائی کی جو حالت ہے اس پہ فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی بولیں گی. میری طرف سے تجویز ہے دونوں سے, بس سیدھا لوگوں کو اکٹھا کرو, مہنگائی کے خلاف گلی گلی کوچے کوچے ہر تحصیل ہر ضلع میں اپنے کارکنوں کو حکم دو کہ اس گرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اور پھر ہم سب سیدھا اسلام آباد جائیں. مریم بی بی, فضل الرحمان سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ سے بھی, چھڈو اسمبلیاں ختم, استعفیٰ دے دو. پنجاب کی اسمبلی, بلوچستان کی اسمبلی, سندھ کی اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینٹ, تاکہ پھر راج کرے خلق خدا اور پاکستان اس بدبختی سے نجات حاصل کرے. خدا آپ کو ہاتھ میں لے کر ہاتھ دینے پی ڈی ایم کا ساتھ چلیے.